السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ خلاصہ النحو کا ہم نے سبق نمبر 4 الحمدللہ تعالی مکمل کر لیا تھا، اور ہم نے اس میں پڑھا تھا مذکر اور مؤنث کے بارے میں، حقیقی، سماعی، قیاسی جو بھی ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے سنا تھا، تمرینیں میں حل کی تھی، بہت کچھ میں سکھایا گیا۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے ہمارا اسی یوٹیوب چینل پر، حسن رضا طاری آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ سبق نمبر خلاصہ النحو سبق نمبر 4 جو ہے وہ آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اب ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں سبق نمبر 5 خلاصہ النحو، سبق نمبر 5 الدرس الخامس۔ یہ ہے افراد کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ سب سے ہم نے پہلے پڑھی تھی تعریف تنکیر کے اعتبار سے، معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے، پھر ہم نے پڑھی تھی تذکیر اور تانیث کے اعتبار سے اسم کی اقسام، یعنی مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے۔ اب ہم پڑھیں گے افراد کے اعتبار سے، یعنی تعداد کے اعتبار سے اسم کی کتنی اقسام ہیں۔ تعداد کے 1 2 3 4 تعداد کے اعتبار سے اسم کی کتنی اقسام ہیں۔ تو تعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ یہ 3 اقسام ہیں تعداد کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کی تعریفات دیکھتے ہیں۔ واحد، تثنیہ، جمع کس سے کہتے ہیں؟ تو واحد کہتے ہیں کہ جس اسم سے ایک فرد سمجھا جائے، جس چیز سے بھی ایک فرد سمجھا جائے، یعنی وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے گا اس کو کہتے ہیں واحد یا مفرد۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں مسلمن، مسلمان، ایک مسلمان۔ اسی طرح کسی ایک شخص کو کہتا ہوں، اب میں کہتا ہوں اللہ، اللہ، اللہ ایک ہے۔ میں کسی ایک شخص کا نام لیتا ہوں تو وہ واحد ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی ایک کو خاص کر دیتے ہیں مسلمن، تو یہ واحد ہے، ایک شخص پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح میں بولتا ہوں، کوئی بھی آپ نام لے لیں جو بھی مطلب مذکر کے لیے بولا ہے، مسلمن ہے، اسی طرح مسلمتن، مسلمان عورت، تو یہ بھی ایک پر دلالت کر رہا ہے۔ تو جو اسم ایک فرد پر دلالت کرے گا اس کو کہتے ہیں اسم، اور جو اسم 2 افراد پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، 2 افراد پر دلالت کرے، جیسے یہ مسلمن تھا، مسلمانی، 2 مسلمان، تو اس کو کہتے ہیں تثنیہ، یعنی جو 2 اسم پر 2 افراد پر دلالت کرے۔ اور جو اسم 2 سے زیادہ، یعنی 3 4 جتنے بھی 2 سے زیادہ جتنے بھی آتے ہیں، تو جو اسم 2 سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، یعنی جس اسم سے 2 سے زیادہ افراد سمجھے جائیں، اس سے کہتے ہیں جمع، یا پھر اس کو مجموع بھی کہا جاتا ہے، جیسے مسلمون، مسلمون، مسلمانی، مسلمون، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اب یہ جو لفظ جمع آ رہا ہے نا، لفظ جمع جو 2 سے زیادہ، جس اسم سے افراد 2 سے زیادہ سمجھے جائیں، اس کو جمع کہتے ہیں۔ اب یہ جو جمع ہے، اس جمع کی بھی کچھ اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جمع کی بھی کچھ اقسام ہوتی ہیں عرب میں، ٹھیک ہے۔ عرب میں مطلب جب لکھتے ہیں تو اس کی جمع ہوتی ہے، تو جمع کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں کہ کبھی کبھار واحد کی مطلب پہچان کے لیے قسمیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار واحد کی بنا اس کی سلامت ہوتی ہے، کبھی کبھار اس کی واحد کی بنا سلامت نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے یعنی اس کی بنا بناوٹ، مثال کے طور پر اس کی جو بھی بناوٹ ہوگی تو وہ بناوٹ کبھی کبھار سلامت ہوگی یا سلامت نہیں ہوگی، کیونکہ جمع کا جو صیغہ یہ لفظ مطلب واحد سے ہی بنتا ہے نا، واحد ہوگا تبھی جمع بنے گا۔ تو جو جمع ہوتا ہے، جو جمع واحد سے بنایا جاتا ہے، تو کبھی کبھار اس کی بنا جو ہوتی ہے وہ سلامت ہوتی ہے، کبھی کبھار سلامت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے مسلمن، یہ واحد ہے، اب اس کا جمع کیا آتا ہے؟ مسلمون۔ اب جب مسلمون لکھیں گے تو اس مسلمون کے اندر مسلمو اگر اس کو کاٹ دیں بیچ میں سے تو مسلمو برقرار ہے، یعنی جس کا واحد تھا مسلمو، مسلمن، تو وہ یہاں پہ لفظ جو ہے، اعراب کو نہیں دیکھیں آپ، وہ تو تنوین آ جائے گی، تو لفظ برقرار ہے، جو واحد کا لفظ تھا برقرار تھا، بس اس واحد کے آگے انہوں نے واو اور نون لگا کے اس کی جمع بنا دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی ہے بنا کو سلامت کہنا، کہ یعنی اس کی بنا سلامت ہے، واحد کی بنا سلامت ہے، واحد کا صیغہ سلامت ہے اس کے اندر۔ اب دوسری قسم ہوتی ہے کہ اس میں واحد کی بنا سلامت نہیں ہوتی، جب اس کی جمع بناتے ہیں تو واحد کو ایڈٹ کر کے، واحد کو بیچ میں سے ٹکڑے کر کے بنائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نہرن، دن، نون ہا را، نہرن، دن، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کی جمع بناتے ہیں تو اس کی جمع کیا آتی ہے؟
انہار، یعنی واحد کیا تھی؟ نون ہا را، نہرن. جمع کیا ہے؟ انہار، یعنی ہا اور را کے بیچ میں الف بھی آ گیا، یعنی وہ جو لفظ واحد تھا نا نہرا، اس کو کاٹ کے بیچ میں سے اس نے لفظ بنایا گیا ہے، الف آ گیا ہے. تو واحد کا جو سیگا تھا اس کا وہ کٹ گیا ہے، اس کو کاٹ کر اس کا جمع کا سیگا بنایا گیا انہار. تو اس کو کہتے ہیں کہ واحد کی بنا اس کے اندر سلامت نہیں ہے. تو جس کے اندر جس جمع میں واحد کا سیگا، واحد کی بنا، واحد کا سیگا جس کے اندر سلامت ہوگا جس جمع میں، اس کو کہتے ہیں جمع سالم. جیسا کہ مسلمن سے مسلمونا، مسلماتن، زیدن سے زیدونا. ٹھیک ہے، تو زیدن برقرار ہے، واو نون آگے آ گیا، باقی تو جو اس کا واحد تھا وہ سلامت ہے. لیکن جس کی جمع جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم نے نہر ان کی جمع انہار پڑھی، تو اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. جمع سالم، اس کو پہلے کو جمع سالم اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر کا نام دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر واحد کی بنا واحد کا صیغہ اس کے اندر سلامت نہیں ہوتا. اب یہ جو ہم نے جمع کی قسمیں پڑھ لی ہیں، اب اس کے اندر جمع سالم ہے نا، اب اس جمع سالم کی بھی مزید آگے قسمیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، جمع سالم ہے، اب اس جمع سالم کی بھی آگے قسمیں بنتی ہیں کہ یہ جمع جو سالم ہے، آخر یہ جو سالم ہے یہ مذکر ہے چاہے مونس ہے. تو دو طرح سے اس کی قسمیں بنتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم، اور دوسرا جمع سالم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جمع مونس سالم. اب اس کی پہچان کیسے ہو، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ بھائی یہ جمع مذکر سالم ہے یا مونس سالم ہے؟ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ واحد کے آخر میں کیا ہے؟ واحد کے آخر میں واو اور نون، واو اور نون، جیسا کہ مسلمن سے مسلمون، واو نون. تو واحد کے آخر میں واو اور نون یا پھر یا اور نون بڑھا دینے سے، اس کا اضافہ کر دینے سے، واو اور نون کا، یا اور نون کا اضافہ کر دینے سے جو واحد کا صیغہ تھا وہ جمع سالم یعنی جمع مذکر سالم بن جاتا ہے. یعنی واحد کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون لگا دینے سے صیغہ جو تھا وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے. جیسے صالحن، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ صالحون، صالحون، واو اور نون آ گئی. اسی طرح مسلمتن، اسی طرح آپ لے لیں مسلمن، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ مسلمون. ٹھیک ہے، اور صالحون، صالحین، مسلمین، واو نون یا نون کا اضافہ کر دیا تو اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم. جب بھی آپ نے صیغہ دیکھنا ہے تو پہچان کا طریقہ یہی ہوگا کہ مذکر سالم ہے یا مؤنث سالم. تو آپ نے یہی چیز اپنے ذہن کے اندر لانی ہے کہ آخر اس کے اندر واو نون یا نون آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اگر واو نون اور یا نون آئے گا تو وہ جمع مذکر سالم ہوگا، اور اگر واو نون یا نون نہیں آ رہا تو وہ جمع مذکر سالم نہیں ہوگا اور وہ جمع مؤنث سالم ہوگا. جمع مؤنث سالم وہ جمع کے جس کے آخر میں الف اور تا بڑھا گیا ہو. مذکر سالم میں کیا تھا؟ واو اور نون یا پھر یا اور نون، لیکن جو مؤنث سالم ہوتا ہے مؤنث سالم کے اندر کیا کر دیا جاتا ہے؟ الف اور تا کا آخر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر صالحتن ہے نا، صالحتن یہ واحد ہے، اب اس کی جمع صالحاتن آتی ہے. واو الف اور تا کا اضافہ کر دینے سے ایک چیز یعنی واحد کا صیغہ جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے الف اور تا کا اضافہ کرنے سے، تو وہ بن جائے گا جمع مؤنث سالم. اور مذکر سالم کہ جو الف واو نون اور یا نون بڑھا کر بنائی گئی ہو مذکر سالم، اور جو الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو اس کو کہتے ہیں مؤنث سالم. اب یہ جو جمع مذکر سالم ہم نے پڑھا، جمع مؤنث سالم پڑھا، اب اس کے بعد جمع کی اور بھی قسمیں بنتی ہیں. سب سے پہلے جمع کی تعریف پڑھی تھی، پھر جمع کی ہم نے قسمیں پڑھی تھی بنا کے اعتبار سے، صیغے کی سلامتی کے اعتبار سے، تو اس کی قسمیں پڑھی جمع سالم، جمع مکسر، اور پھر جمع سالم کی ہم نے قسمیں پڑھی مذکر سالم، مؤنث سالم. اب جمع کی ایک اور اعتبار سے بھی وہ جو جمع تھا ہم نے پہلے پڑھا تھا واحد تسنیہ جمع کی، وہ جو تعریف ہم نے پڑھی تھی جمع کی، اب اس جمع کی بھی مزید قسمیں اور بھی بنتی ہیں. وہ ہیں کثرت اور قلت کے اعتبار سے. یعنی ایک جمع ہے، جمع کا لفظ ہے، اب کیسے پتہ چلے کہ یہ قلت ہے، یعنی اس کے اندر بہت سارے افراد شامل ہیں یا صرف 3 ہی شامل ہیں یا تھوڑے سے ہیں؟
تو اس اعتبار سے، اس کی معلوم کے اعتبار سے، ہم پہچان کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں بنائی گئی ہیں. ایک کا نام دیا گیا ہے، ایک کو جمع قلت کا اور دوسرے کو نام دیا گیا ہے جمع کثرت کا. جمع قلت کیا ہوتا ہے، جمع کثرت کیا ہوتا ہے؟ جو جمع 3 سے لے کر 10 تک کے افراد کے لیے بولی جائے، 10 تک کے افراد کے لیے بنائی گئی ہو، اس سے کہتے ہیں جمع قلت. جو جمع 3 سے لے کر 10 تک افراد کے لیے بنائی گئی ہو، اس سے کہتے ہیں جمع، کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جمع قلت. جیسے قلم سے اقلام، قلم سے اقلام. اسی طرح دوسری قسم ہے جمع کثرت. جمع کثرت کیا ہوتی ہے؟ جمع کثرت وہ جمع جو 11 سے لے کر لا تعداد ان لمٹ افراد کے لیے بنائی گئی ہو، اس سے کہتے ہیں جمع کثرت. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کتب، کتابیں. اب اس کے اندر ڈھیر کتابیں آ جائیں گی. اسی طرح مطلب کتب مساجد، اور اسی طرح رسول، رسول کتنے سارے رسول آتے ہیں. اسی طرح صحف، صحیفے، کتنے سارے صحیفے تھے. تو جو جمع 11 سے لے کر لا تعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو، اس سے کہتے ہیں جمع کثرت، اور جو جمع 3 سے 10 تک افراد کے لیے بنائی گئی ہو، اس سے کہتے ہیں جمع قلت. اب سوال یہ آتا ہے کہ بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جمع کثرت ہے، جمع قلت ہے؟ تعریف تو پڑھ لی، لیکن جب لفظ سامنے آتا ہے تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ بھائی یہ کثرت ہے یا قلت ہے؟ آخر اس کے اندر کتنے افراد مراد ہیں، ہمیں پتہ کیسے چلے؟ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس سبق نمبر 5 کا انشاءاللہ کلپ نمبر 2 یعنی پارٹ نمبر 2 انشاءاللہ ہم اس کا دوسرا پارٹ بھیجیں گے. تو اس میں آپ ملاحظہ فرما لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جمع قلت اور جمع کثرت کے اوزان، چند خلاصہ نام میں اوزان لکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مزید اوزان بھی ہم آپ کو انشاءاللہ اس میں بتائیں گے، اور جمع منتہی الجموع کے بارے میں بتائیں گے کہ، اور اس میں جمع کے بارے میں بتائیں گے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بارے میں مکمل انشاءاللہ تفصیل آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گی. سبق نمبر 5 کا پارٹ نمبر 2 انشاءاللہ جب آئے گا تو اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ ملے گی، تو آپ وہ دیکھنا نہ بھولیے گا. آپ ہمارا چینل جو ہے یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیجئے، حسن رضا اتاری آفیشیل یوٹیوب چینل. تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو دبا دیا کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی جو بھی ویڈیو ہوگی آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی ویڈیو آ چکی ہے. اور اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں. اور دوسری آسانی ہم نے یہ کر دی کہ انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے جو ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثال واٹس ایپ پر بھی آپ ہم سے واٹس ایپ گروپ میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے نمبر پٹی میں دیا گیا ہے، تو آپ یہ پٹی میں نمبر نوٹ فرما لیں 030329131414. آپ اپنا شہر کا نام اور درجے کا نام لکھ کر اس نمبر پر انشاءاللہ واٹس ایپ کر دیں. انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پر گروپ میں بھی ایڈ کر دیا جائے گا. یہ ویڈیوز آپ کو گروپ میں بھی ملتی رہیں گی، آپ ان کو ویڈیوز کو خوب شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.